الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہ دائمتاً سرمداً ابدا. عزیزان گرامی وقار، سیدنا سالار مسعود غازی سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کے 12 بجے اس جلسے پاک کا جو جوش و خروش ہے، یقیناً اس میں سلطان سید سالار مسعود غازی کا فیض شامل ہے. میرے عزیزو، یہ جوش و خروش صرف سنیوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ کسی سے خوف نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہ گئے، اللہ فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتے نازل فرماتا ہے. میرے عزیزو، آج کے اس پرفتن دور میں بھی آپ کی بہت بڑی ایک آزمائش ہے اور امتحان کی گھڑی ہے. اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا تسلیم کر چکے ہو تو اس پر جمے رہنے میں تمہیں کوئی بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے، اور ہر گھڑی ہر جگہ یہی پکار کر کہو میرا رب اللہ ہے. بے شک بے شک. میں گفتگو کو اس لیے یہاں سے چھیڑ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے ملک کا ماحول گرم ہے. آتے آتے ممبر تک نیوز والوں نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ لوگ اب کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے غدار جو جماعت کے ہیں، چہرے پر داڑھی ہو، ٹوپی ہو سر پر، تو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ مولوی حضرات اب یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ اور اوم ایک ہی ہے. ہم نے یہی سنا اور پھر ہمارے دل میں آج احساس ہو گیا 100 سال پہلے بریلی کا امام یوں ہی نہیں جگاتا تھا. بریلی کے امام اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے ہمیں یہ درس دیتے تھے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ان غداروں کے متعلق بریلی کے امام نے ہمیں پہلے سمجھایا تھا کہ یہ چور ہیں، ان کے چہروں پر اگر داڑھی آ جائے، ان کے سروں پر اگر ٹوپی آ جائے تو یہ یقین مت کر لینا کہ یہ تمہارے قائد ہیں، بلکہ فخر سے ہمارا ہر بچہ کہے گا کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ماں کی کوکھ سے سب سے پہلا جملہ ہمارے کانوں میں جو آیا تھا وہ اللہ اکبر کا تھا. سبحان اللہ زندہ باد. اور پھر یہ بھی کہو کہ جب ہم مریں گے ہماری لاش پر امام سب سے پہلے جو تکبیر باندھے گا وہ اللہ اکبر ہی ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور دنیا سے جائیں گے بھی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں. ہاں، جن خبیثوں نے یہ کہا ہو ان سے جا کر ان کے ایمان کا پتہ پوچھیں، ان کے کان میں کس نے کیا بھونکا تھا جب پیدا ہوئے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں،
لیکن ہمارے کھانوں میں الحمدللہ اللہ اکبر ہی کہا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. یہاں سے یہ بات صاف پتہ چل رہی ہے اہل سنت و جماعت ہر زمانے میں حق جماعت کا نام ہے. میرے عزیزوں بکاؤ جماعت کا نام نہیں ہے. ہاں جو ٹکڑوں پر نکل جائے یا جھنڈوں پر گرفتار اپنا ایمان بیچ دے وہ اس جماعت کا نام نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے وہ یہ نہیں کہ دوپہر میں لال پٹا پہن کے گھومو, شام میں ہرا پٹا آ جائے, پھر رات میں نیلا پٹا آ جائے, پارٹی بدلتے رہ جائیں ایک ہی دن میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. نہیں, ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے کسی کی جے وجے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں انہیں کسی اور نعرے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میرے عزیزوں آج اس پرفتن دور میں آندھیاں چل رہی ہیں, طوفان چل رہے ہیں, اب تمہاری آزمائش کا وقت ہے. جتنے کچرے ہوں گے وہ اڑ کر چلے جائیں گے, کیا بات ہے, بے شک. جتنے کچرے ہوں گے اڑ کر چلے جائیں گے, اور جو میرے مصطفیٰ کے عاشق ہیں وہ کل بھی زمین پر گڑے تھے, آج بھی ایسی جمے رہیں گے, آج بھی جمے رہیں گے. اس لیے میں استقامت پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے آیا ہوں. استقامت کیا چیز ہے؟ اپنے ایمان پر جمع رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے, سب سے بڑی کرامت ہے. لوگ آج یہ تصور کر بیٹھے ہوں گے ہوا میں کوئی اڑ کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے, پانی میں چل کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے. یہ کرامتیں چھوٹی ہیں, میرے مصطفیٰ کی شریعت پر ڈٹے رہنا بڑی کرامت ہے, بڑی کرامت ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزوں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء اور جو نجبہ و شرفاء عطا کیے انہوں نے ہر زمانے میں یہی درس دیا ہے. یہ تو آج کے حالات ہیں, اس سے سخت ترین حالات بھی ہمارے ملک میں آئے, ایمرجنسی کے, ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی تھی. ہاں کوئی حکومت کچھ نہیں, وزراء کسی کا پاور نہیں, صرف ایک ہی لیڈی کا پاور تھا اور وہ جسے جیسا چاہے دبائے. اور اس زمانے میں جب نس بندی کو حکومت عام کر رہی تھی, بتاؤ ہندوستان کے مشرق و مغرب, شمال و جنوب میں ایک آواز گونج رہی تھی, وہ بھی بریلی کی ہی تھی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف بھی کھڑے تھے, یہ سوچ کر کے نہیں کہ میرے ساتھ بہت بڑی فوج ہے, یہ سوچ کر کے نہیں میرے لاکھوں مریدین ہیں, نہیں, بلکہ حق بولنے والا کبھی جماعت کو دیکھتا ہی نہیں, وہ صرف اللہ اس کے رسول کی طاقت پر بھروسہ کرتا. بے شک بے شک بے شک. واہ واہ. یہ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے. آج بھی تمہیں اسی بات پر جمے رہنا ہے. عزیزان گرامی وقار, میں بچوں کو بھی یہی نصیحت کروں گا, جوانوں کو بھی, تمہارا جو کچھ بھی چھین سکتی ہے دنیا چھین لینے دو. زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تمہارے کپڑے, تمہارے گھر بار, تمہارے بچے, تمہاری بیویاں, تمہاری دکان, تمہارے جائیداد, سب سے زیادہ جان جا سکتی, اس کے علاوہ کیا ہے؟ مگر ہمیں بریلی کے امام نے یہ سکھایا ہے, یہ جان اہرے غیرے کے لیے ہم نے رکھا ہی کہا ہے, کرو تیرے نام پہ جاں فدا. یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, کلام اعلیٰ حضرت. میں آپ کو جو درس دے رہا ہوں وہ یہی ہے. ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا رسول سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ, جس کا دین سچا, کتاب سچی, خدا سچا, رسول سچا, پھر اس قوم کو سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جینا چاہیے. سر اٹھا کر کے جیے. تم کسی مجرم قوم سے وابستہ ہو, تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو, ڈرے وہ جو بلاತ್ಕಾری ہیں, ڈرے وہ جو چور ہیں, ڈرے وہ جو ظلم کے ساتھ اپنی کرسی جمائے ہیں.
الحمدللہ ہم امن والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، عدل والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ لہذا جس کا دین اتنا سچا ہے، پروپیگنڈا ہزار پھیلانے دو، میڈیا اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ دجالی میڈیا زیادہ سے زیادہ ہمارے چہرے بگاڑ کر پیش کر سکتی ہے، لیکن نوجوانوں تمہارے پاس آج بھی مصطفیٰ کریم کے اخلاق ہیں۔ تم میدان میں اترو، دنیا کو دیکھ کر کے ڈر کر سہن کر کے اپنی ٹوپیاں مت چھپاؤ، اپنی داڑیاں نالے میں مت پھینکو۔ دنیا کو آج چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ اپنے نبی پاک کے اخلاق کو زندہ کرو اور فخر سے کہو دنیا سے کہ دنیا ننگی گھوم کر فخر کر سکتی ہے، میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر کیوں نہ فخر کروں؟ بہت اچھا حضرت۔ میرے عزیزوں سچ بتاؤ، امامہ شریف ہم بھی پہنتے ہیں، علماء بھی پہنتے ہیں، یہ کوئی فیشن اور ڈیزائننگ کا لباس نہیں ہے، ایک وزن لباس ہوا کرتا ہے، اس کی حکمتیں ہزار ہوں گی، لیکن ہم حکمتیں نہیں دیکھتے، صرف اس لیے پہنتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے پہنا ہے۔ دنیا آج چاہے جو کچھ سمجھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں آج اگر تم جمے رہ گئے، تم اس نقطے پر آ جاؤ جس نقطے پر میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ صحابہ اکرام کی ایک بات بتا دوں، استقامت اور جذبہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی حضرت نعمان، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر ایک بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ نے شاندار استقبال کیا، ان کے لیے ریشم کا کارپیٹ بچھایا گیا، قالین، ریشم کا کارپیٹ بہت مہنگا اس زمانے میں، اور ان کے لیے سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی بادشاہ نے کہ سنا ہے عرب کا قاصد آ رہا ہے، محمد عربی کا۔ اس وقت رعب و دبدبے کا چرچا ہو چکا تھا، بادشاہ نے شایان شان استقبال کیا، لیکن جانتے ہو وہ ایک صحابی رسول مدینے سے کافی دور گئے ہیں، میرے آقا کے سفیر بن کر، ایمبیسیڈر بن کر، قاصد بن کر، لیکن جیسے ہی ریشم کا قالین نظر آیا آپ نے اپنی تلوار سے اس کو پھاڑ دیا اور ہٹا دیا، کہا اس کو ہٹا دو، میں زمین پر چل کر آؤں۔ چل کر کے آئے، جب کرسی کے پاس آئے، بادشاہ سامنے براجمان ہے، کرسی کو دیکھا کہ سونے سے کلائی کی ہوئی ہے، ٹھوکر مار کر گرا دیا، کہا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو تمہاری عزت کے لیے ریشم کا قالین بچھایا، سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھایا، اتنا غرور کیوں ہے تمہیں؟ اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے؟ اس صحابی نے کہا تو نے غلط سمجھا، نہ مجھے غرور ہے نہ مجھے تکبر ہے، بس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، تو ساری دنیا میرے قدموں میں لا کر رکھ دے، میں ٹھوکر مار دوں گا، مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت پیاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی حفاظت۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے بہت بڑا، کمپرومائز کر لیتے ہیں، یہاں کون دیکھنے آ رہا ہے، مدینہ بہت دور ہے، ہم یہاں پر ریشم بھی استعمال کر لیں، سونا بھی استعمال کر لیں، کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں، وہ صحابہ کا ایمان تھا، ہم دنیا کے جس چپے میں بھی ہیں غلام مصطفیٰ ہیں، ہماری نسبت، ہماری ڈور نبی پاک سے جڑی ہوئی ہے۔ آج اگر ہر نوجوان یہ عزم کر لے چاہے میں کفرستان میں رہ رہا ہوں لیکن میرے نبی کے اخلاق پر رہوں گا، پھر دیکھنا انقلاب کیسا آئے گا۔ اس لیے کہ اسی زمین پر میاں اب تو تم کروڑوں کی تعداد میں آ گئے، اب تو کروڑوں کی تعداد میں آ گئے، لیکن اس زمین پر کروڑوں نہیں بلکہ سینکڑوں بھی نہیں تھے، تب ایک مرد قلندر غریب نواز تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان کیا تلوار لے کر کے آئے تھے؟ نیزے بھالے لے کر کے آئے تھے؟ گولہ بارود لے کر کے آئے تھے؟ جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر کے بتاؤ، سچے نہیں جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر بتاؤ، ایک بھی کوئی روایت بتا دو کہ غریب نواز بڑے اسلحے لے کر آئے تھے؟ نہیں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں نہیں، وہ درویش مرد قلندر پھٹی گدڑی پہن کر کے ہندوستان آئے تھے، لیکن میرے عزیزوں اگر کچھ ساتھ میں لائے تھے تو اخلاق مصطفیٰ لائے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت
मजबूती के साथ जिस पर जमे रहने का आज़्म, यही लेकर तो हिंदुस्तान उतरे थे। और फिर देखा आपने हजार ताकतें उस मर्द मुजाहिद को यहां से उठाने की कोशिश करती रही। 800 साल से भी तुम्हारी निगाहें देख रही हैं, उस ख्वाजे अजमेरी की कुर्सी को कोई हिला ना सका, आज भी नहीं हिला सका। क्यों? कुरान कहता है फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ व अम्मा मा यनफ़अु अन्नास फयमकुतु फिल अर्ज़। जो झाग है, जो कचरा है, वो उड़कर चला जाएगा, और जो नफा देने वाला है इंसानों को, वो हमेशा जमीन में बरकरार रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, कचरे अभी भी आएंगे और उड़कर चले जाएंगे। बहुत सारे पतंगे आते हैं मौसम में, और इधर उधर तुम्हारे कानों के अतराफ, तुम्हारी आंखों के पास सब कीड़े आते हैं। तो क्या करते हो आप, मुझे बताओ। कुछ लोग जो अभी इस माहौल से घबराए हुए, उनके लिए मैं कह रहा हूं, हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, कीड़े बहुत आ गए। कीड़े जब आ जाए तो क्या करते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं। मियां अक्लमंद आदमी ये है, इंतजार करता है मौसम के जाने का, या स्प्रे मारता है, और क्या करेगा, स्प्रे मारेगा कीड़े चले जाएं, या अगर उसके पास नहीं है तो इंतजार करेगा मौसम चला जाए। लेकिन घर तो नहीं छोड़कर जाता, अपना बनाया हुआ घर नहीं छोड़कर जाता। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं, ये सख्तियां तुम्हारे इम्तिहान के लिए आती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अखलाक मुस्तफा और अपना दीन छोड़कर चले जाओ। ये नहीं है कि तुम अपने असलाफ की रिवायतें छोड़कर चले जाओ। नहीं, एक बात याद रखना, किसी को भी दिखाने के लिए सेकुलर बनने की जरूरत नहीं है। सेकुलर का मतलब होता है मुनाफिक, जो सबको राजी करने की कोशिश करता है और बाद में होता कुछ भी नहीं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, किसी को राजी नहीं कर पाता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, राजी करना हो तो सिर्फ मेरे मुस्तफा को राजी करो, बेशक राजी करना हो तो अपने रब को राजी करो। आज जो हालात हुए ना, जिन लोगों ने अपने मंच पर सब जमातों को बुला करके कहा, देवबंदी जमात खुल करके अर्ज कर देता हूं ताकि तुम्हारा ईमान महफूज रहे जी, बहुत अच्छा। हाँ, जो कायद बन करके आए लोगों के, बड़ी बड़ी जमीयत और बड़ी बड़ी तंजीम लेकर के लोगों को वरगलाते रहते हैं, इन्होंने कई लोगों को बुलाया अपने यहाँ, और उनको राजी करने के लिए, किसको, पंडितों को राजी करने के लिए कि ये भी राजी हो जाएं, ये भी राजी हो जाएं, सब राजी हो जाएं। और भाषण में कुछ का कुछ कह दिया, अपना ईमान भी धो दिया, अपना ईमान भी चला गया, और सामने वालों को बाद में पता चला वो खुद भी छोड़ के चले गए, वो खुद भी छोड़ के चले गए इनको। मौलवी साहब कहाँ के रहे तुम, कहाँ के रहे, न घर के रहे न घाट के रहे, वही कुत्ते हो गए। इसीलिए हमने देखा है, जो आला हजरत का दीवाना होता है, क्या बात है, जो बरेली वाला होता है, वो वक्त की ताकूती ताकतों के सामने सर नहीं टेकता, ना ही किसी को राजी करने की कोशिश करता है। अरे मियां, यही के नानपारा से तो कोई बरेली गया था, क्या बात है, सुभान, यही के नानपारा से गया था, बरेली जाकर कहा था कि हमारे सेठ साहब की शान में एक कसीदा लिख दो, मौलाना अहमद रजा साहब। आला हजरत ने नानपारा वाले की ताजीम में या उनकी मदह में कुछ नहीं लिखा, बल्कि जलाल में कहा, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नाम नहीं। अब नानपारा मसलके आला हजरत, आप हजरात को तो ये मालूम होना चाहिए, बहराइच शरीफ के बहुत करीब नानपारा है। नानपारा तो शहर का नाम है, गांव का नाम है, इलाके का नाम है, लेकिन आला हजरत ने पारा नाम कर दिया, जिसका मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। फरमाया कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि इधर से फेंकोगे तो तुम्हारे लिए लिख दूंगा, उधर से लिफाफा दे दो तो तुम्हारे लिए बोल दूंगा, नहीं है। आला हजरत फरमाते, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। और बारगाह मुस्तफा का ऐसा अदब, अल्लाह अकबर, हुजूर की बारगाह में जब कहना है तो यूं कहते, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी आजिजी कमाल की पेश की, लेकिन दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा आए उसके लिए कलम नहीं उठाया, उसके लिए अपनी जुबान को जुम्बिश नहीं दिया। आज उन लोगों को मैं अलल ऐलान ये कहता हूं, तुम अपना दीन बेच करके बैठे हुए हो। उन गद्दारों को पहचानो, और जो भोले भाले मुसलमान उनको अल्लाह वाला समझ करके उनके पीछे चल पड़ते हैं। आज फिर हम समझा रहे हैं, किसी के चिल्ले को देखकर, किसी के शामी कबाब को देखकर और किसी के अलग अलग इबादतों को देखकर बहक मत जाना। सिर्फ सफेद कपड़े ईमान की अलामत नहीं है। हमारे बुजुर्गों में से किसी ने ये कहा था, मैं आपको बताता हूं, बगोला आप उसको क्या कहते हैं जो सफेद वाला होता है, बगोला। हाँ, ये एक बार दरिया के किनारे आकर बैठ गए। बहुत सफेद होता है, बहुत साफ सुथरा होता है। छोटी छोटी मछलियां जैसी बगोले को देखी, सोचने लगी अल्लाह वाले आ गए, और सब कहीं के जा करके हम कदम बोसी करके आते हैं बहुत। और सर झुकाए बैठता है बगोला, जब भी बैठता है सर झुका कर बैठता है, हाँ, आंख बंद करके बैठा है। मछलियां पागल हो गई देखकर उसकी खूबसूरती को। अल्लाह वाले, बड़े अल्लाह वाले। और जाकर हम कदम चूम करके आए। जो बड़ी मछलियां थी, बूढ़ी मछलियां थी, वो समझाने लगी छोटी मछलियों को, खबरदार वो डाकू है, वो चोर है, करीब मत जाना, तुम्हें चोंच मार कर ले जाएगा। छोटी मछलियां समझ नहीं रही थी, उल्टा कोस रही थी बड़ी मछलियों को। वो कह रही थी तुम्हारे पुराने ख्यालात है दादी अम्मा, हमें छोड़ दो, ये अल्लाह वालों के पास जाने दो। ऐसे अल्लाह वाले बार बार कहां आते हैं। छोटी मछलियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मछलियां अपना काम करके किनारे बैठ गई, समझाना हमारा काम है, मत जाओ। लेकिन जो नए नए नौजवान मछलियां थी, वो सब के सब दौड़ी दौड़ी उसी बगोले की कदम बोसी करने आ गई। और करीब आई तो बगोले ने चोंच मारा, एक दो मछलियों को उठाया और भाग गया। फिर बाद के बची हुई मछलियों को अकल ठिकाने पर आई, वापस आकर बड़ी अम्मा से कहने लगी, सच कहती थी वो सिर्फ सफेद दिखता था, हकीकत में चोर था। आला हजरत यही फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है क्या। जीजाने गिरामी वकार, याद जो चेहरे तुम्हारे सामने आए हैं इन्हें पहचानो। हाँ, इन्हें पहचानो। हम दुश्मनाने इस्लाम को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जो पहले से हमारे नहीं है, लेकिन जो जमात में बैठे हुए उन्हें पहचानना और सख्त तरीन मरहला है। इसीलिए ये उलमा जो कहते हैं, बाज लोगों को ऐसा लगता है ये खाली रद्द करते रहते हैं, इनका कुछ काम नहीं, इख्तिलाफ करते रहते हैं, इस जमात को बुरा भला, उस जमात को बुरा भला। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, जो आलिम इश्क़ मुस्तफा के मेयार में अगर किसी की मुखालफत कर रहा है, वो हकीकी आलिम दीन है, वो हकीकी आलिम दीन है। हम हर उसका रद्द करेंगे जो मेरे मुस्तफा का बेगाना है। इसलिए कि हुजूर ताज शरिया बदर तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये एक मैसेज ये दिया था, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अजीजाने गिरामी वकार, हमारा दीन, हमारा ईमान क्या है आपको मैं बताऊं। इकबाल से पूछो, अल्लामा इकबाल ये कहते हैं, मुस्तफा बरसा खैश के दी हम आऊस, गर्ब उन रसीदी तमाम बुलहबी। अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है, यही दीन है। और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह। इस बात को याद रखो ऐ नौजवान, इज्जत इधर उधर ढूंढने न जाओ, इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है। आज हमने खुद देखा है, हम आज आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं। मुझे अगर आज आप लोग पलकों पर बिठाते हैं या फूलों के हार पहनाते हैं या मिंबर पर बिठाते हैं, ये किस लिए? इसलिए नहीं कि कोई बड़ी पार्टी का नेता है। यहाँ पर जो इज्जत मिलती है वो इसलिए नहीं कि बहुत बड़े बाप का बेटा है। मुझे जो भी इज्जत मिलती है वो मेरे मुस्तफा की निस्बत से मिलती है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर
آپ دیکھیں دنیا میں حضور کی عزت پر بات کرنے والے کے لیے یہ عزت ہے تو پھر قیامت میں الگ عزت ہے میرے عزیز، قیامت کی عزت الگ ہے۔ آپ کو پتا ہے وہی بلال حبشی جن کو مکہ والے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے اور ان کی ننگی پیٹھ پر گرم سل رکھی جاتی تھی، ان کے پیٹھ کا گوشت گرمی کی وجہ سے گل گیا تھا، مکہ والوں نے اتنی اذیتیں دی تھی، اتنی تکلیفیں دی تھی، لیکن وہ بلال حبشی ہمیشہ احد احد کا نعرہ لگاتے رہے اور جمے رہے اپنے دین پر۔ پھر آپ غلامی سے آزاد ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مدینہ طیبہ میں رہنے لگے، اور آپ کو پتہ ہے صرف 6 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے واپس مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ جب مکہ فتح ہو چکا تھا، 10,000 صحابہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مکہ میں تشریف لائے، بغیر جنگ و جدال کے مکہ فتح ہو گیا۔ مسجد حرم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے علائشوں کو پاک کیا، اور اس کے بعد پہلی اذان دی جا رہی تھی حرم کعبہ میں، اور جانتے ہو اذان دینے کے لیے کس کو بلایا؟ بلال حبشی کو بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دی حضرت بلال کو، اور اذان کہاں؟ کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے، کہ اوپر چڑھ کر کے اذان دی جائے۔ حضرت بلال حبشی وہاں سے اذان دیتے رہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں نے یہ فرمایا ہے اذان کہیں سے بھی دے لیتے، اذان چھوٹی سی اونچی جگہ سے دیتے، بلال حبشی کعبے کی چھت پر مکہ میں کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کو بتانا تھا جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں ایک زخم بھی کھائے، کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اسے کعبے کی چھت کے اوپر کا مقام دیتا ہے۔ جو نبی کا غلام ہو جائے دنیا میں اسے اللہ تعالیٰ بہت بلندی عطا کرتا ہے، بہت بلندی عطا کرتا ہے۔ اس لیے آنے والی مصیبتوں پر ادھر ادھر نہ دیکھو، آنے والے طوفانوں سے ادھر ادھر نہ بھاگو، بلکہ تمہارا امتحان ہے اور تمہاری آزمائش ہے، تم جمے رہو۔ اور یہ جتنے بھی اس طرح کی کیڑے آتے رہیں گے، کوئی بھی اگر جماعت کا غدار اٹھ کر کے یہ کل کہہ دے کہ ہمارا دین، جیسے اب یہ آگے بھی یہ بھی کہیں گے ہمارا سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے، اب یہ بھی کہیں گے آگے، اس لیے کہ یہ پالے ہوئے کتے ہیں، یہ پالے ہوئے ہیں، ان کی اپنی زبان نہیں، ان کی زبان میں کوئی اور پیچھے بیٹھا ہوا، ان سے وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں کرائی جائیں گی۔ میرے عزیزو، انہی کے تو پرکھوں کی باتیں ہیں جنہوں نے کتاب میں لکھ مارا ہے کہ رسول اللہ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شیطان کا علم اور رسول کا علم برابر ہے۔ ہم یوں ہی نہیں لڑتے، ہم یوں ہی قوم کو بیدار نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے نا، کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کتنا ایگریسو ہو کر کے بولتے ہیں آپ، اتنا سخت لہجے میں کیوں بولتے ہیں؟ میرے عزیزوں، جس کے پاس لاسٹ چیز بچی ہوئی ہے، آخری چیز بچی ہوئی ہے، وہ بھی اگر تم چھیننے کی بات کرو گے تو کیا ہم نرم لہجے میں بات کریں؟ ہم نرم لہجے میں بات کریں؟ ہمارے پاس جو سرمایہ بچا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ چیز بچی ہوئی ہے اور اس کو سنبھالنا ہے نوجوانوں، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ تم اگر کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس تب بھی تم احساس کمتری میں مت آنا۔ آج جیسے لوگ تمہیں ورغلائیں گے اس طرح بول کر تمہاری حالتیں بڑی خراب ہیں، تمہارا فیوچر کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا، ان سے کہو تم اپنا دیکھ لو، ہمارا فیوچر بتانے والا مدینے کا تاجدار ہے۔ سبحان اللہ، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ہمارا فیوچر بھی بتا دیا، گھر گھر پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ ہاں، ہمیں یقین ہے مدینے والے کی بات پر۔ تم ان تمام باتوں سے نہ گھبراؤ کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ تمہارے پاس جو دولت ہے وہ کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ہم غریب ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس اب سرمایہ بھی نہیں رہ گیا، سیاست بھی نہیں رہ گئی، طاقت بھی نہیں رہ گئی، قیادت بھی نہیں رہ گئی، کچھ نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی میں آپ کو فخر کرنے کا ذریعہ بتاتا ہوں۔ فخر کرنے کا ذریعہ ہے تمہارے پاس، پراؤڈ فیل کرو گے۔ کیا چیز؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مال غنیمت بانٹ رہے تھے،
اس میں انصار صحابہ جو مدینے کے تھے اور جو مہاجر صحابہ باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے، دونوں کو مال تقسیم کرنا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کو مال زیادہ دے دیا اور انصار صحابہ کو مال کم دیا۔ مال کی تقسیم ہو گئی، یہ رسول پاک بہتر جانتے حکمت کیا ہے۔ لیکن بعد میں انصار صحابہ کے آپس میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئی، سب آپس میں بات کرنے لگے، رسول اللہ نے ان کو زیادہ دے دیا، ان کو زیادہ دے دیا جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ باتیں پھیلتی پھیلتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ انصار میں یہ باتیں چل رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سردار صحابی کو بلایا اور کہا، کیا تمہاری جماعت میں ایسی ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ میں نے مہاجرین کو مال زیادہ دے دیا اور تم لوگوں کو کم دیا؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، سب باتیں چل رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو ایک جگہ جمع کیا، کہا سب یہاں جمع ہو جاؤ۔ سب جب جمع ہو گئے، میرے آقا تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا خطبہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فرمایا یہ بات صحیح ہے کہ جب لوگ مجھے چھوڑ چکے تھے میں تمہارے ہاں آیا، تم نے اپنایا ہے، لیکن کیا یہ بات سچ نہیں کہ تم زمانے کفر میں تھے، اللہ نے میری بدولت تمہیں ایمان عطا کیا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے تھے، جہالت کے زمانے میں تھے، اللہ نے میری بدولت تمہیں عزت عطا کی؟ انصار صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب آپ کی بدولت ہے۔ اب سنیے، مجھے یہ واقعہ، یہ حدیث بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اخیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے انصار صحابہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور جس کے پاس مال نہیں ہے تم مجھے لے جاؤ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس آمنہ کا لال ہوتا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جس کے پاس ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ دنیا یوں ہی خوف زدہ نہیں ہے تم سے۔ ہاں، تمہارے پاس کوئی دولت تو ہے جس کو اقبال کہتا ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ میں آپ سے یہ بات پھر سے کہہ دوں، تمہارے پاس جو لوگ احساس کمتری دلاتے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں دلاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا، آپ نیوز دیکھتے ہیں نا، مت دیکھا کرو، سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، لیکن ابھی سوائے تمہارے نام کے اور کیا چلتا ہے نیوز میں؟ ہاں، بہت سارے نیوز چینل تو ایسے ہیں جن کی دکان ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں، ان کی روٹی بھی نہیں چلتی، انہیں نام لینا ہوگا مسلمان مسلمان مسلمان۔ آپ دیکھیں کیوں؟ ان سے پوچھو میاں مسلمان ہے کتنے؟ چھوٹی سی تعداد ہے، 14% ہے، 14% ہے۔ اور پھر حالات یہ ہیں کہ ان کی سروے کی رپورٹ بتاتی ہے سب ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، دلت سماج سے بھی بیکورڈ، نیچے آ گئے ہیں، علم میں پیچھے ہیں، اخلاق میں پیچھے ہیں، مال میں پیچھے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، سسٹم میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ یہ ساری رپورٹ انہوں نے بیان کی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں جو اتنی ٹوٹی پھوٹی جماعت ہے تو پھر یہ میڈیا کے سامنے کیوں 24 گھنٹے ڈسکس کا نشانہ بنتی؟ ہر کوئی ہم پر کیوں ڈسکس کر رہا ہے؟ چھوڑ دو نا اس جماعت کو، جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ جماعت ٹوٹی بکھری ہوئی ہے تو کیوں اتنا ڈیبیٹ ہمارے اوپر ہوتا ہے؟ صرف ہمارے اوپر اذان، نماز، مسجد، داڑھی، منبر، برقع، یہی سب ہے۔ کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کو پتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹوٹے بکھرے ہو، لیکن اس دنیا کو یہ پتا ہے کہ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی عشق رسول کی شمع موجود ہے۔ یہ جس دن بھڑکتی ہے محبت مصطفیٰ کی شمع، دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے، دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس لیے اے سنیو، فخر کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ تمہارے پاس ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ میں ابھی نام لیتا ہوں،
محمد الرسولullah सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु मैंने किसका नाम लिया? मेरे मुस्तफ़ा का। लेकिन मैंने मजमे में देखा हर कोई उंगलियां उठाया, अपने लबों से चूम कर आंखों पे लगा। किसने कहा तुमको? मैंने माइक से ऑर्डर तो नहीं दिया कि मैं नाम लूंगा तुम उठा के चूम लेना। मैंने किसी से कहा तो नहीं। मैं इधर मेरे मुस्तफ़ा का नाम ले रहा हूं और तुम्हें होश भी नहीं, तुम अंगूठे चूम कर आंखों से लगा रहे हो। ये अलामत इस बात की है सब कुछ खो चुके हैं हम, लेकिन दिलों में अभी मेरे मुस्तफ़ा की अजमत बाकी है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अभी बाकी है। वो नाम आता है तो अंगूठे लबों पर बेइख्तियार जाते हैं। ये हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है इस बात पर कि हमारी माओ ने सिर्फ दूध नहीं इश्क रसूल भी पिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजरी साहब क़िबला आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा खानकाहे रज़विया बरेली शरीफ मरकज़ अहले सुन्नत। मेरे अजीजों, अब मैं आपको ये बात भी बता दूं, दूसरे लोग कोई डरता है, सहमता है तो उसकी बात अलग है, लेकिन बहराइच वालों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहराइच में रहने वालों की बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कि बहराइच में दयारे गाजी मौजूद है और वो गाजी है, शहीद भी है। आपको पता है उनका मकाम और मर्तबा सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी, उनको सुल्तानुल औलिया कहा गया। बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया विलायत गौसे आजम के दरबार से पहले बहराइच आती है। माशाअल्लाह। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह से अजमेर जाती, अजमेर से विलायत तकसीम होती। सैयद बाज़ बुजुर्गों के अक़वाल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस बुलंद वाला मकाम पर पहुंचने वाले सालार मसूद गाजी उम्र इनके इंतकाल के वक्त सिर्फ 19 साल की थी। 19 साल की करियर जवानी में, या 20 साल जो आपकी टीन एज रही है, वो एज तो अभी अभी शुरुआत की होती है जवानों की। लेकिन सालार मसूद गाजी की तारीख पढ़ने वाला जानता है, उनको सुनने वाला जानता है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर मैदान में उतरे हुए थे। और मेरे मुस्तफा के वो ऐसे शेर हैं, पता नहीं कैसे कैसे देव को जमीन पर गाड़ कर रखा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। मैं अभी आया यहाँ पर तो मुझे बताया गया है आज सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वफात को सदियां गुजर गई, 800-900 साल से ऊपर हो गया, लेकिन वो हैबत अभी भी जारी थी, वो हैबत अभी तक जारी थी। लेकिन हो सकता है तुम्हारे चंद बुरे आमाल की वजह से कोई कीड़ा फिर से उड़ने लग जाए। इसलिए मैं कहता हूं मिशन मसूद गाजी को जिंदा करो। हर जवान को ये सिखाओ कि तुम्हारा हीरो वो पर्दे पर दिखने वाला नहीं है जो मुजरे करता है, तुम्हारा हीरो वो नहीं है जो अपने जनाना हरकतों से लोगों को अपनी तरफ माइल करता है। तुम्हारा हीरो तो सालार मसूद गाजी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारे आइडियल ये बुजुर्ग हैं, तुम्हारा आइडियल ये पर्दे सीनी पर नाचने वाला फिल्मों में वो एक्टर और एक्ट्रेस नहीं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारा हीरो खालिद बिन वलीद है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। अजीजा ने गिरामी औकार, जब हम तारीख को छोड़ देते हैं तो फिर हमें इसी तरह की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा वापस आ जाओ, इज्जत भी यहाँ है, इक़्तिदार भी, ताकत भी यहाँ है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में। अब मैं अपने आखिरी मैसेजेस की तरफ जा रहा हूं। फिर भी मैं आपको उस पैगाम की तरफ ले जा रहा हूं। तुम्हारे पास कोई चीज रहे न रहे, मेरे अजीजों, आंखों का सुरमा जरूर रहना चाहिए। आंखों का सुरमा, आंखों का काजल, लेकिन वो नहीं जो डब्बी में रखा हुआ है या शीशी में रखा हुआ है। आला हज़रत ने जो फरमाया ना, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। कोई चोर आज तक देखा आपने आंखों से काजल भी चुरा के ले जाता है? कोई चोर ऐसा देखा है? लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं ऐसे चोर
میرے عزیزوں مومن کی آنکھوں کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ اس کی آنکھوں کا کاجل ہے۔ سبحان اللہ، جس کے سینے میں حضور کی محبت ہے اس کی آنکھیں بھی روشن ہیں، اس کی آنکھیں چمکدار ہیں۔ اس کاجل کو ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رکھو اور پھر فخر کے ساتھ۔ میرے عزیزو جینا ہے، ہم الحمدللہ حق کا اعلان کرتے ہوئے جئیں گے، اور مرنا ہے میرے مصطفیٰ کے نام پر۔ اس سے بہتر موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ ہمیں اس بات کو لے کر کے کہتے ہیں کہ ابھی حالات ایسے ہیں، آپ ان کے اوپر فلاں ہو گیا، ان کے اوپر فلاں ہو گیا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا تھا۔ الحمدللہ مجھے اس بات پر کوئی وہ نہیں، جھجک نہیں، میرا کوئی جلسہ اس وقت تک مکمل ہوتا نہیں، ابھی کتنے مہینوں سے دیکھ رہا ہوں جب تک جلسے میں لبیک یا رسول اللہ پکارا نہیں جاتا، اور ہمیں ڈر نہیں اس بات کا۔ لیکن کوئی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے نعرہ لگانے کی وجہ سے ہمارے فلاں دوست کو اٹھا کر لے گئے اور کیس کر دیے اس پر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے؟ کرنے دو، اچھی بات ہے۔ جب پہنچنا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو عرض کرنا آقا دنیا نے پھنڈا ڈالا تھا، میرے زنا پر نہیں، چوری پر نہیں، ڈکیتی پر نہیں، آپ کے نام کو پکارا تھا، لوگوں نے ہتھ کڑی پہنائی تھی۔ یقین جانو وہ تاجدار کائنات اتنے غیرت مند ہیں، تمہیں پکاریں گے اور بلائیں گے، آجا میرے غلام، میرا دامن تیرے لیے بچھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توجہ توجہ، اللہ تعالیٰ یہ جذبہ سلامت رکھے۔ دیکھیں ممبر سے بھی اب ناظم اجلاس بھی نہیں ڈر رہے ہیں، لبیک کا نعرہ وہ بھی لگا رہے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ ہمارے اگل بگل آنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو فوٹو میں آ جائیں گے، کیس نہ ہو جائے۔ مجھے ڈر نہیں ہے، لیکن اگل بگل آنے والوں کو اگر ڈر لگتا ہے تو وہ ان کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ آج اگر گستاخوں کے ساتھ کوئی کھڑے ہو کر شرم نہیں کرتا، اور ہم جس کے نام کے لیے اعلان کر رہے ہیں، ہمارا یقین ہے کل قیامت کے دن دیکھا جائے گا تم کہاں کھڑے رہو گے، ہم کہاں کھڑے رہو گے، سبحان اللہ، انشاءاللہ العزیز۔ کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا، جس سے محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ رہے گا۔ ہاں ان لوگوں کا ایمان اور ان لوگوں کا خاتمہ، ان لوگوں کی آخرت کا پتہ نہیں ہمیں، جو یہاں آج نعرے لگاتے لگاتے بیچارے تھک گئے۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ 40 سال پارٹی کی خدمت کیے اور ابھی ایسے سنیاسی بن گئے، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ کیا یہ حالات ہے کہ نہیں؟ حالات ہے، بیچارے اتنی محنت کر کے 40 سال کس کو کہتے زندگی بتا دیا، اور خدمت پر خدمت کرتے رہے، لیکن ان کو سائیڈ لگا دیا گیا، اب تمہارا کام نہیں، بوڑھے ہو گئے جاؤ۔ لیکن میں نے دیکھا ہے جو میرے مصطفیٰ کی خدمت کرتا ہے، جو نبی پاک کے عشق کی بولی بولتا ہے، پھر وہ 85 سال کا ہو جائے کہ 90 سال کا ہو جائے، دنیا اسے کبھی سائیڈ نہیں لگاتی۔ وہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے، بے شک بے شک، اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے۔ تم لا کر کے دکھا دینا 1 لاکھ نوجوان جو اپنے آپ کو ہینڈسم کہتے ہو، خوبصورت کہتے ہو، 1 لاکھ جوانوں کو لا کر کھڑا کر دو اور ایک طرف 75 سالہ تاج الشریعہ کو بیٹھا، ایک طرف جوانوں کی خوبصورتی الگ ہے، 75 سالہ تاج الشریعہ کی خوبصورتی آنکھیں چندیا جائیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آنکھیں چندیا جائیں، ہر ایک پکار کر کہے گا اصل خوبصورتی تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ جو نبی کا ہو گیا اللہ اسے خوبصورتی سے بھی نوازتا ہے، وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن جوانوں سے زیادہ حسین رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں عزت ڈھونڈو۔ دنیا تمہیں ورغلاتی ہے، جس طرح کی بھی حرکتیں آج ہو رہی ہیں، اس لیے مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے
تم کبھی بھی اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا مت ہونے دینا کہ تم کمزور ہو، تمہارا کوئی فیوچر نہیں، تمہارا کوئی مستقبل نہیں۔ الحمدللہ ہم جس طرح ہیں اپنے نبی کے غلام ہونے پر ہمیں فخر رہے گا، ہمارے اپنے نبی پاک کے غلام ہونے پر ہمیں فخر رہے گا۔ اور دنیا جس طرح کی آزمائشیں لیتی ہے میں آپ کو بتاؤں، حضرت صہیب رومی ایک صحابی 27 سال کے جوان تھے، اور ان کو جب میرے مصطفیٰ کریم سے محبت ہو گئی، ماں بھی باپ بھی دشمن کافر دونوں لڑتے تھے اپنے بیٹے سے، اور ان کی جوانی کا حال یہ تھا اتنی عمدہ خوشبو لگاتے کہ گلیوں سے گزرتے تو پوری گلی مہکتی تھی۔ صہیب، حضرت صہیب، اور بڑے مالدار کے بیٹے تھے، لیکن جب حضور کی محبت میں فدا ہو گئے، ماں بھی دشمن ہے باپ بھی دشمن ہے، دونوں کہتے تھے چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو، لیکن دل میں جب میرے مصطفیٰ کا عشق سما جائے تو استقامت کسے کہتے سنو، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے نا جان ہے عشق مصطفیٰ، مصطفیٰ سبحان اللہ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ دوا اٹھائی کیوں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو حضرت صہیب بھی کہنے لگے اپنے گھر میں اب میں مکہ میں نہیں رہوں گا، میں بھی مدینے جاؤں گا۔ باپ نے کہا میری جائیداد پوری تجھے لکھ کر دینا ہوگا، تجھے ایک پوری پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا لے لو پوری جائیداد، مجھے نہیں چاہیے، اکلوتے بیٹے پوری جائیداد لے لو، ساتھ دے دیا اور نکل پڑے۔ تو ماں نے پیچھے سے پکار کر کہا تیرے جسم پر جو لباس ہے نا وہ بھی ہماری کمائی کا ہے، وہ بھی ہماری کمائی کا ہے، وہ بھی دے کر جا۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں چاہیے، اتار دیا، گونی پہن لیا، ٹاٹ کی گونی، ببول کے کانٹے لگا لیا، اور اسی طرح چلتے رہے۔ لیکن کیا اتنے پر بس کر دیا؟ مالدار باپ تھا، گنڈوں کو اجرت پر لایا، کہا کہ میرا بیٹا مکہ کی سرحدیں کراس کرنے لگے، اسے مار مار کر اتنا زخمی کرو کہ گھر واپس آ جائے۔ بڑے طاقتور گنڈے بیچ راستے میں آئے، حضرت صہیب کو پکڑا اور مارنے لگے، اتنا مارا کہ ان کی ناک پھٹ گئی، ان کے گھٹنے توڑے، بہت زخمی کیا۔ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑے تو آئے ہوئے گنڈوں نے پوچھا چل اب تھک گیا نا گھر واپس چل۔ اس وقت صہیب کہنے لگے نہیں مجھے مدینہ جانا ہے، سبحان اللہ، مجھے میرے مصطفیٰ کے ہاں جانا ہے۔ میرے عزیزو زخموں کی دوا تو میرے مصطفیٰ کے پاس، یہ اس کے لیے ہے جس کا سینہ میرے نبی کی محبت سے جگمگا رہا ہے۔ وہ تھک ہار کر کے چھوڑ کر چلے آئے اور اس کے باپ سے آ کر کہا کہ تمہارا بیٹا بڑا ضدی ہے، نہیں مانتا، بہت مارا ہم نے، زخمی بھی ہو گیا لیکن پھر ویسے ہی چل پڑا۔ وہ لنگڑاتے ہوئے زخموں کی حالت میں 9 دن کا سفر کر کے مدینے آئے، پیدل چلتے ہوئے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام کے وقت صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے لیکن گردن اونچی کر کر کے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کوئی قبیلہ کوئی وفد آنے والا ہے ملاقات کے لیے؟ حضور فرماتے نہیں میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے، زخموں سے چور چور میرے پاس آ رہا ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں غور سے کہ کون آ رہا ہے، تو دیکھا لنگڑتے لنگڑتے حضرت صہیب آ رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا، سینے سے سینہ لگایا اور اپنی چادر اٹھا کر کے ان کو پہنا دیا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں مجھے جتنا مارا گیا تھا، جتنے زخم تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کوئی زخم ہوا بھی تھا کہ نہیں، کوئی درد تھا یا نہیں تھا، مجھے احساس تک نہیں تھا۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، ان کا یہ نعرہ تھا وہ صحابہ کا، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت ہلکی ہے۔ اسی لیے نوجوانوں حضرت صہیب نے کہا چادر پہن کر کے ان کی وصیت تھی میں مروں گا بھی تو میرے کفن میں یہی چادر رکھنا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیار کرتا ہے تو وہ ماں ہے، لیکن میرے ساتھ تو معاملہ ایسا ہے میری ماں نے بھی میرے کپڑے اتار لیے، جب دنیا میں ماں چھوڑ دیتی ہے مدینے کا تاجدار سینے سے لگاتا ہے، اسے اپنے دلوں میں جگہ دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے نوجوانوں ان مصیبتوں سے نہ گھبرانا بلکہ میرے آقا کی طرف عرض کرنا یا رسول اللہ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تو کہہ دو کہ تو ہمارا۔
बात या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है, बस इसी आस के साथ जीते रहो। वो दिन आएगा जब हमारी आंखें बंद होने को होंगी, सिरहाने कोई और नहीं मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जब हम कब्र में भी पहुंचेंगे तो इनके उनके चेहरे नहीं देखेंगे, मदीने के ताजदार को देखेंगे। उनके पास जब जाना ही है, कब्र में सामना करना है या नहीं करना है? हश्र में हुजूर का सामना करना है या नहीं करना है? जब सब जगह तुम्हें हुजूर का सामना करना ही है तो आला हजरत की बात सुन लो। क्या कहते हैं? तुम जिंदगी में हो या कब्र में हो या हश्र में हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो रसूल अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, तुम्हारा वजूद भी नहीं, नाम भी नहीं। हाँ, एक बात याद रख लो, अगर ये नाम से निस्बत खत्म हो गई, कुछ नहीं है, बेजान लाशें हो। हाँ, जैसे अभी आपने देखा एक राफजी कुत्ता निकला था 1 साल पहले और कह रहा था कि मैं कुरान बदल दूंगा, और कह रहा था कि मोहम्मद के चरित्र पर मैं किताब लिख दूंगा। मैं पूछता हूँ वो कुत्ता कहाँ गया जिसने नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और जाकर धोती में बैठा रहा? बाद में पता चला कि उसको वहां से भी लात मार करके गटर में भेज दिया गया। यही तो आला हजरत ने फरमाया था 100 साल पहले, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इसलिए ऐ सुन्नियों, तुम्हें ये मैसेज दूंगा, वो जो ना हो तो, याद है या नहीं, वो जो ना हो तो रसूल पाक ना हो तो न जिंदगी है, न कब्र है, न हश्र है। जब रसूल का होना जरूरी है तो आला हजरत का मैसेज ये है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, हम आए यहाँ, उठे भी वहां। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।